السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز میں۔ تو دوستوں، اس سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ امام مہدی کب آئیں گے اور ان کے ظہور کے وقت جو حالات ہوں گے دنیا کے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کرے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو وہ قسط پسند آئی ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں سیریز کی تمام ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل پر جائیں، وہاں پر آپ کو اس سیریز کی تمام ایک ساتھ مل جائیں گی۔ تو دوستوں، قرب قیامت میں ظہور امام مہدی کے بعد دجال کا ہی خروج ہوگا۔ تو آج ہم دجال کے ہی بارے میں بات کریں گے کہ دجال آخر ہے کیا، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور قیامت کی نشانیاں سیریز کی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کے معنی ہے بہت بڑا جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اول خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں، وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت، اس کے ظاہر ہونے پر اعتماد رکھنا برحق، اور یہی امت مسلمہ بالعموم فقہائے کرام اور محدثین کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھلا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ وہ وقت بہت خطرناک اور انتہائی فتنوں والا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دجال کا فتنہ دیکھو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم نے آپ کو قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی دجال کے بارے میں مکمل تعارف اور اس کے خروج کے وقت ہونے والے حالات کے بارے میں بتایا۔ دجال کے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہم آپ کے ساتھ کریں گے قیامت کی نشانیاں سیریز کی اگلی قسط میں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا اور یہ شیطانی فتنہ کون کون سے جادو کر کے
لوگوں کو بیوقوف بنائے گا۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی اس قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں۔ تو جن دوستوں نے وہ سیریز ابھی تک نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جائیں اور اس سیریز کو بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل قیامت کی نشانیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔